اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ وعظم شانہ و اتم برہانہ کا لامحدود شکر ہے جس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی پاک بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اسلام والی سلامتی، ایمان والی موت عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، ماہ جمادی الاول شریف جاری و ساری ہے۔ آج اس کی 8 تاریخ ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے رحمت کے سائے کے حصول کے لیے جو نیکیاں احادیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ان کا ذکر کیا گیا۔ آج بطور خاص اس حوالے سے کہ عاشق رسول نبی کریم علیہ السلام کی ناموس کی خاطر جنہوں نے جام شہادت نوش کیا اور تختہ دار پہ چڑھنے کو پسند کیا، میری مراد 31 اکتوبر کو تاجدار ختم نبوت کی ختم نبوت اور عزت و تحفظ کے لیے تختہ دار پہ چڑھنے والی شخصیت اور ہستی حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا عرس پاک ہے۔ اس حوالے سے ہم قرآن و سنت سے یہ بات گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ ناموس رسالت کا تحفظ اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اور یہ ایک قرض اور فرض ہونے کی حیثیت رکھتا ہے اور ایک مسلمان کے لیے ایمانی تقاضا ہے۔ اس حوالے سے چند ایک معروضات گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں حق سچ بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 22 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس پوری آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے جذبہ ایمانی کا تذکرہ مبارک فرمایا جو صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے، بلکہ اس کے ایمان کے متحقق ہونے کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے کہ جو اللہ پر ایمان رکھے اور یوم آخرت پر ایمان رکھے۔ لا تجد، آپ نہیں پائیں گے ایسی قوم کو جو اللہ پر اور آخرت پر، قیامت پر ایمان رکھے، اور ساتھ ارشاد فرمائے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرے۔ یعنی ایسی قوم جو اللہ کو بھی مانے اور آخرت کو بھی مانے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی ہو، ان کے ساتھ دوستی نہ ہو۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، یعنی اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے طرز عمل وہ یہ ہے کہ اللہ رسول کے دشمنوں کو دشمن سمجھا جائے، اللہ رسول کے دوستوں کے ساتھ دوستی ہو۔ فرمایا اللہ رسول کے دشمنوں کے ساتھ وہ دوستی نہیں کرتے۔ اب بطور تمثیل ارشاد فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور خاص جو بندے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، قریبی تعلق، بڑا کلوز تعلق، ماں کا ہے، باپ کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، بیٹے کا ہے، بھائی کا ہے، بھائیوں کا تعلق ہے، والد کا تعلق ہے، والدہ کا تعلق ہے، رشتہ داروں کا تعلق ہے۔ باقی غیر متعلقہ لوگ جو ہیں جن کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، یاری ہوتی ہے، وہ نسبی رشتہ دار نہیں ہوتے، وہ خونی رشتہ دار نہیں ہوتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بطور خاص ان کا ذکر ہی نہیں کیا، جن کے ساتھ جو غیر متعلقہ لوگ ہیں ان کی دوستیوں کا تذکرہ ہی نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں کرتے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
اگرچہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، ولو کانوا آباءہم، ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، اور ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، اگرچہ ان کے رشتہ دار کنوے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ سارے قریبی رشتے اللہ رب العزت نے بطور تمثیل بیان فرمائے کہ جو اللہ رسول کے دشمن ہیں، اگرچہ وہ باپ بھی ہو، وہ بھائی ہو، وہ بیٹا ہو، وہ رشتہ دار ہو، او عشیرتہم، وہ ان کو بھی کوئی حیثیت نہیں دیتے اللہ رسول کی محبت کے سامنے۔ یعنی سب سے پہلے اللہ رسول کی محبت، سب سے پہلے اللہ رسول کا تعلق، بعد میں اگرچہ والد کافر ہے، والدہ کافرہ ہے، بھائی بیٹے رشتہ دار عزیز و اقربا اگرچہ بڑے قریب ہیں، کلوز ہیں، لیکن اگر وہ بے ایمان ہیں، اگر وہ گستاخ ہیں، اگر ان کا تعلق بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر وہ ان کا بھی خیال نہیں کرتے، دامن مصطفیٰ کو پہلے دیکھتے ہیں، پہلے رشتوں کو نہیں دیکھتے، پہلے حضور کے دامن کو دیکھتے ہیں۔ اگر کسی میں یہ کوالٹی اور کسی میں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عنایت پائی جائے کہ وہ محبت رسول میں دیوانہ ہو اور سب سے پہلے اس کو حضور کی محبت نظر آئے، باقی رشتے ناتے بعد میں نظر آئیں، تو پھر ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے انعام دیا، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو ثبت کر دیا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا گیا، یعنی وہ کامل مومن ہو گئے جنہوں نے اس طرح کیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور میں کہ روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی تائید اور مدد بھی شامل حال رہی، اور وہ بھی قیامت تک ان کی تائید کرتے رہے۔ اور پھر انعام در انعام یہ فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا اور جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہاں کوئی چند سال نہیں، جہاں جیسے دنیا میں بندہ چند سالہ زندگی بسر کر کے چلا جاتا ہے، ہمیشہ نہیں، تو دنیا کی بنسبت آخرت کا ذکر کرتے ہوئے اور جنت کی جب بھی نعمت کا ذکر آیا ایمان والوں کے لیے، اللہ رب العزت نے جنت کے ساتھ خالدین کا لفظ، آپ قرآن پڑھیں، خالدین کا یا خالدن کا لفظ لازماً آیا ہے کہ جب بندہ جنت میں پہنچ گیا تو پھر وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جنت میں جانے والے، آپ شروع سے اس کا اندازہ لگائیں اس آیت کا، فرمایا کہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا لشکر ہے، اللہ کی پارٹی ہے، اللہ کی جماعت ہے۔ یہ کون سی جماعت ہے اللہ کی؟ اولئک حزب اللہ، یہ حزب اللہ، یہ اللہ کی کون سی جماعت ہے؟ یہ وہ جماعت ہے جس جماعت نے سب سے پہلے اللہ رسول کی محبت کو مقدم رکھا، یہ وہ جماعت ہے جس نے اللہ رسول کی محبت کے درمیان کسی چیز کو آڑے نہیں آنے دیا، اور کوئی چیز اس محبت کے درمیان رکاوٹ نہیں بنی، اور اس محبت کو ختم کرنے کا باعث اور ذریعہ نہیں بنی۔ یہ وہ جماعت ہے، اس کے جماعت کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، فرمایا خبردار اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے، اللہ کی جماعت ہی۔ تو یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کا اس پوری آیت طیبہ میں اللہ رب العزت جل شانہ نے تذکرہ مبارک فرمایا۔ آئیں، ٹائم مختصر ہے تو اس آیت کے شان نزول ایک حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور ایک حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تاریخ الخلفاء میں کیا۔ حضرت امام قرطبی فرماتے ہیں اس آیت کا ایک شان نزول یہ ہے
کہ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، آپ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ کیسے؟ آپ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخری عمر میں اسلام لے کے آئے، مسلمان ہوئے، ضعیف العمر تھے، لیکن اس سے پہلے یہ ایمان نہیں لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنا حالے کے صاحب ایمان تھے، اور والد صاحب بے ایمان تھے اس وقت، اور حالت بے ایمانی میں ایک دن سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کو گالی دے دی، حضور کی شان اقدس میں نازیبا جملہ کہہ دیا، حضور کی شان مطہر میں کوئی غلط بات کہہ دی، اور پھر ایمان کا تقاضا، عشق رسول کا تقاضا وہ کیا ہے یہ جناب ابو بکر صدیق سے پوچھیں، اور ان کے طرز عمل کو دیکھیں۔ انہوں نے سامنے یہ نہیں دیکھا ابا جی ہیں، یہ نہیں دیکھا بوڑھا ابا ہے، یہ نہیں دیکھا یہ نحیف البدن ہے۔ حدیث پاک میں آیا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس حدیث پاک میں، سیدنا ابو بکر صدیق نے ایسا زوردار مکہ مارا کہ جناب الٹ کے گرے حضرت ابو قحافہ، بوڑھے تھے گر گئے، اتنا زور سے مارا۔ اور یہی بات جا کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور ایسے ہوا ہے۔ تو آقا کی شان رحمت للعالمینی کا اندازہ لگائیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اب ایسا نہ کرنا۔ اب یہاں سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اگر کوئی گستاخی رسول کرے تو گستاخ کو معاف کرنے کا عدالت کوئی اختیار نہیں رکھتی۔ عدالت یا کوئی فرد واحد یا کوئی مفتی صاحب، کوئی مولوی صاحب کوئی کہے کہ چلو یار چھوڑو پڑا، نہیں، خیر صلاح رفع دفع کرو۔ یہ گستاخی رسول کا ایسا معاملہ ہے کہ یہ رسول اللہ کا حق ہے، حضور چاہیں تو معاف کر دیں، حضور چاہیں تو نہ معاف کریں، یہ حق ہے رسول اللہ کریم علیہ السلام کا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اب ایسے نہ کرنا، اب چپ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت بولے، اور میں کملی والیاں اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو کائنات کے میں سارے عاشقوں کو بتاتا کہ جو حضور کا گستاخ ہے وہ جیسے ہی گستاخی کرے اس کا سر قلم کر دو، چاہے سامنے باپ ہی کیوں نہ ہو۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ بات سمجھیں، یہ انداز ہے آقا علیہ السلام کی محبت کا۔ اب اسی طرح یہ چونکہ باپ کے بارے میں اللہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ تو غزوہ احد میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی آیت کے شان نزول کے حوالے سے، اور میں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غزوہ احد میں اپنے سگے باپ کا سر قلم کیا، اپنے باپ کو دشمنوں کی صف میں دیکھا اور خون کھولنا شروع ہو گیا، کہا چاہے میرا باپ تو ہے لیکن یہ دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، لہذا اب میں اس کو والد کی نظر نہیں بلکہ دشمن رسول کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، یہ حضور کا دشمن ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کا باپ کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا۔ اسی لحاظ سے ٹائم مختصر ہے، گرامی قدر آباد تاریخ الخلفاء میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے تو انہوں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے کہا ابا جی آپ کو پتہ ہے بدر میں آپ 3 مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے تھے اور میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا، میں نے ابو جان سمجھ کے چھوڑ دیا، آپ لیٹے ہوئے تھے تاجدار صداقت، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، رنگ جو ہے وہ پھک ہو گیا، اور آپ نے جوش انداز میں کہا کہ بیٹے میں تیری تلوار کے نیچے 3 مرتبہ آیا اور تو نے مجھے چھوڑ دیا ابا سمجھ کے، اگر تو میری تلوار کے نیچے 1 مرتبہ بھی آتا تو بیٹا سمجھ کے نہیں دشمن رسول سمجھ کے سر قلم کر دیتا۔
یہ ہے انداز۔ او ابناءہم، اگرچہ وہ بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، اگرچہ وہ بیٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا۔ اب اسی آیت کا دوسرا اسی حوالے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیٹے نے کہا، سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے نے کہا، یہ جب دشمن جو جرار لشکر جرار تھا اور ابو جہل کے ساتھ شامل تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مد مقابل دیکھا بیٹا کھڑا ہوا ہے، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور مجھے اجازت دیں، ابھی تو 2 بندے نکلیں گے، 4 نکلیں گے، 3 نکلیں گے، جو جنگی اصول ہیں، پھر جو ہے وہ دست کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ، پھر تلواروں کے، یہ تو بڑا لمبا پروسیجر ہے، حضور مجھے اجازت دینا، میں پہلے جا کے اپنے بیٹے کا سر قلم کر دوں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آقا علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم متعنا بنفسک یا ابو بکر، ابو بکر تیری جان سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، اور تجھے ہم اجازت نہیں دیتے، تیری جان سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ حضور کیسے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تو ہمارے لیے آنکھ اور کان کی حیثیت رکھتا ہے، تو چلا جائے تو ہمارا سکون چلا جاتا ہے، لہذا تو میرے پاس ہی کھڑا رہے اور مجھے اپنی جان سے فائدہ پہنچا۔ اب یہ معاملہ ہوتا رہے گا بعد میں۔ گرامی قدر احباب، اسی طرح قرآن میں ارشاد فرمایا، او اخوانہم، اگرچہ وہ بھائی کیوں نہ ہوں، بھائیوں کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں نا کہ بھائی بھائیاں دیاں باواں ہوندیاں ہیں جی، تو بھائی جو ہوتے ہیں یہ ایک علیحدہ ہی رشتہ ہوتا ہے، لیکن میدان بدر میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے بھائی عبید بن مصعب کو قتل کر کے بتایا، اگرچہ بھائی کا رشتہ بڑا کمال والا ہے، لیکن رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی رشتہ بھی نہیں ہے۔ گرامی قدر احباب، اسی طرح رشتہ داری کے لحاظ سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان بدر میں اپنے سگے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا، اپنے سگے ماموں کو قتل کیا، وہ کفار میں سے تھے اور رشتہ نہیں دیکھا۔ اسی طرح میدان بدر میں ہی حضرت حیدر کرار اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہما نے اپنے رشتہ دار عتبہ شیبہ کو تہ کر کے بتایا کہ یہ رشتے ناتے تعلق داریاں یہ سب بعد میں ہیں، سب سے پہلے آمنہ کا لال ہے۔ جب یہ معاملہ ہوگا گرامی قدر احباب، پھر جا کے بندہ کامل ایمان والا اور اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کا مصداق بنے گا، یعنی دلوں پہ ایمان کا جو نقش کرنا اور ثبت کرنا ہے وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب بندہ ہر رشتے ناتے سے بڑھ کر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے۔ گرامی قدر احباب، اسی طرح ایک شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کون اس کو قتل کرے گا؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، حضور مجھے اجازت دیں، میں اس کو قتل کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک بی بی نے آقا علیہ السلام کو گالی دی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کون اس کو مارے گا؟ حضرت خالد بن ولید کھڑے ہوئے، حضور مجھے اجازت دیں، میں اس کا سر قلم کرتا ہوں، اور آپ نے سر قلم کر دیا۔ گرامی قدر احباب، اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ایک علاقہ دبہ اور امان اس کا گورنر بنا کے بھیجا، اور جب آقا علیہ السلام کا ظاہری وصال مبارک ہوا تو وہاں لوگوں نے بغاوت کر دی، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا یہ کیا ہوا، زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے ایک زکوٰۃ نہیں دی اور دوسرا آقا علیہ السلام کی شان میں توہین کی، گالیاں نکالی۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں یار مجھے گالی دو، میرے ابے کو گالی دو، میری اماں کو گالی دو، میرے محبوب کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ اب وہ نہیں باز آئے تو آپ نے خط لکھا تاجدار صداقت کو، حضور یہ معاملہ ہے، تو آپ نے ایک لشکر بھیجا اور کہا جس نے میرے محبوب کو گالی دی ہے اس کا سر قلم کر دو۔ یہ آقا علیہ السلام کی آیات طیبہ کے بعد تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے۔ آئیں گرامی قدر احباب، اور یہ گستاخی رسول حضور کا آپ کی ذات کے بارے میں کسی کا نازیبہ کلمہ کہنا یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات، اور یہ امت کے لیے قیامت تک کے لیے سبق ہے
حضور کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے اس کو بھی برا نہیں کہنا۔ حضور کا جسم مبارک تو ورال ورا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قادر الکلام شاعر تھے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ جنگ مؤتہ میں شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے مدینہ طیبہ میں، شور زدہ کلر زدہ زمین ہو تو وہاں یہ گرد و غبار زیادہ ہوتی ہے، کٹا مٹی، تو شور زدہ زمین تھی۔ آپ کہتے ہیں آقا علیہ السلام اپنی دراز گوش گدھے پر سوار تھے اور ہم ساتھ تھے، اور محلہ کس کا تھا؟ رئیس المنافق عبداللہ بن ابی ابن سلول کا محلہ تھا۔ وہ اپنے بدماشوں کے ساتھ چوراہے میں کھڑا ہوا تھا، یہاں تک کہ کریم آقا علیہ السلام کی سواری گزری، اور سواری کے گزرنے کی وجہ سے گرد و غبار اڑی، اور جیسے ہی گرد و غبار اڑی تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آپ کی سواری نے مجھے تکلیف دی ہے، آپ کی سواری کو برا بلا کہا، آپ کی سواری نے مجھے، آپ کے گدھے نے مجھے تکلیف دی ہے۔ اب اتنی بات تھی، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں پوچھا حضور جواب دئیے، پھر یعنی فتویٰ نہیں لیا کہ کریم آقا علیہ السلام ساتھ ہیں، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کہتے ہیں؟ واللہ لحماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، بخاری کے الفاظ ہیں، فرمایا او کھوتے تیرے سے بڑھ کر حضور کی سواری کی خوشبو زیادہ اچھی ہے، تیرے سے بڑھ کر حضور کی سواری بہترین ہے۔ اب یہاں نہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں واللہ لبول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، فرمایا تو اپنی حیثیت رکھتا ہی نہیں ہے، تیرے سے حضور کے گدھے کا پیشاب بھی زیادہ پاک ہے۔ حضور کے گدھے کے پیشاب کو کہا لبول لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، یہ گدھے کا پیشاب جو ہے یہ تو اس سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اب جس بندے کو اور سردار بھی ہو، رئیس المنافق بھی ہو، جو اس طرح کی بات کہہ دے، پھر کیا تھا؟ پھر مکے شروع ہو گئے، پھر لڑائی شروع ہو گئی، اور آقا علیہ السلام سائڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے یہ نہیں ہو یار چھڑ پرا کوئی گل ہے ایسی، یہ بھی کوئی گل ہے چھڈو پرا، یہ کھوتے نو کیا سنا، میری کیڑیوں نے تو انکار دی تھی، نہ بھائی نہ۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ اور منافقوں کے درمیان لڑائی ہو گئی، ہاتھا پائی ہو گئی، مکے ایک دوسرے کو لگ رہے ہیں، لاتیں مار رہے ہیں، جوتے مار رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو کریم آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا یہ تو نے کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا، یہ نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا، بالکل بھی نہیں، آپ گزر گئے۔ تو یہ امت کو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے درس دیا، لوگوں، اور جس پھٹی پر تم قرآن رکھتے ہو اس پہ پاؤں نہیں رکھ سکتے، کیوں؟ اس کی عزت ہے کہ اس پہ قرآن ہے، اور جس کی پشت پہ صاحب قرآن آ جائے، جس کی پشت پہ صاحب قرآن آ جائے اس گدھے کا مقام کوئی تھوڑا ہے۔ اور میں جس پھٹی پہ قرآن آئے تو تم اس پہ جوتا نہیں رکھتے، پاؤں نہیں رکھتے کہ اس پہ قرآن ہے، اور جس پہ صاحب قرآن آ جائے۔ یہاں تک ہے گستاخی کا معاملہ، جو حضور کی نسبت کے ساتھ بھی کوئی نازیبا کلمہ کہے، صحابہ تو اسے بھی برداشت نہیں کرتے، چھے جائے کہ حضور کے بارے میں کوئی بات کر دے۔ گرامی قدر احباب ذرا توجہ فرمائیں، امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان بدر میں گرامی قدر احباب زخمی ہو گئے، اور حالت زخمی، اتنی زخمی حالت ہے، صحابہ اکرام اٹھا کے آقا علیہ السلام کے جناب بندہ حجرہ مبارکہ آپ کے خیمے کے قریب لے کے آئے۔ کریم آقا علیہ السلام نے یہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، حضور علیہ السلام کی کیا حکمت تھی، امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنا قدم شریف آگے کر دیا، حضور نے اپنا قدم شریف آگے کر دیا، اور یہ زخمی حالت میں اپنا رخسار حضور کے قدموں پہ رکھ رہے ہیں، حالت زخمی ہے، اور اپنا جناب علی رخسار حضور کے قدم پہ رکھ کر کیا کہتے ہیں؟ فوادہ خدہ علی قدمہ شریفہ، اپنے خد یعنی اپنا رخسار حضور کے قدمین شریفین پر رکھ کر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کاش
آج ابو طالب زندہ ہوتا، جو اس نے کہا تھا میں نے کر کے دکھا دیا ہے، جو اس نے کہا تھا میں نے کر کے دکھا دیا ہے۔ کہا کیا کہا تھا؟ کہا انہوں نے ایک شعر کہا تھا، وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نَسْرَعَ دُونَهُ وَنَزْعَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے تحفظ کے لیے آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کی ہر حال میں مدد کریں گے، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی بھول جائیں گے، اپنی بیویوں کو بھی بھول جائیں گے، ہر شے بھول جائیں گے۔ اور حضرت عبیدہ بن گرامی قدر اباب حارث کہتے ہیں کہ ابو طالب یہ تو نے کہا تھا، دیکھ اگر تو حیات ہوتا تو تیرے اس نعرے کا مصداق میں بن گیا ہوں۔ آج میں اپنے بچوں کو بھی بھول گیا، اپنی بیوی کو بھی بھول گیا، حضور کی جناب علی نصرت کے لیے حاضر ہیں، حضور کے سامنے کٹ رہے ہیں۔ یہ ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت۔ گرامی قدر احباب، ایک صحابی ہیں حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میدان بدر میں بڑی قابل غور بات ہے، ٹائم مختصر ہے، آپ اتنے زخمی تھے کہ 70 آپ کے جسم پر 70 زخم لگے ہوئے تھے، 70 زخم لگے ہوئے تھے، اور اتنے زخمیوں میں آقا علیہ السلام نے فرمایا سعد بن ربیع کو دیکھو وہ کہاں پہ ہے، اگر زندہ مل جائے تو اس کو کہنا تجھے رسول اللہ سلام کہتے ہیں، تجھے حضور نے سلام بھیجا ہے۔ 70 زخم لگے ہوئے ہیں اور میدان بدر میں آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ صحابی رسول حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ آخری سانسیں ہیں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، قریب سے گزرے دیکھا کہ آخری سانسیں، کہا اور ربیع تجھے حضور نے سلام کہا ہے، حضور تجھے سلام کہتے ہیں۔ تو وہ موت کی پریشانیاں تو چلی گئیں، چہرے پہ مسکراہٹیں آ گئیں اور ہونٹوں نے جنبش کی اور کہا کہ میرا بھی سلام حضور کو کہہ دینا، اور میرا بھی سلام حضور کو کہہ دینا، اور ساتھ ایک فتویٰ بھی آپ نے دے دیا، فرمایا کہ یاد رکھنا قیامت تک اگر کوئی ایک بندہ بھی آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والا بچ گیا اور حضور کی گستاخی اور بے ادبی ہو گئی تو قیامت والے دن اللہ اس ایک سے بھی پوچھے گا، اللہ اس ایک سے بھی پوچھے گا تیرے ہوتے ہوئے حضور کی گستاخی کیوں ہو گئی، جبکہ اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہوں اور پھر حضور کی گستاخی ہو جائے۔ تو یہ حضرت سعد بن ربیع مرتے مرتے شہید ہوتے ہوتے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ایک بندہ بھی تم میں سے بچ گیا۔ حضرت امام مالک سے کسی نے پوچھا تھا کہ امام صاحب مجھے ہمیں بتائیں کہ اگر کوئی حضور کی گستاخی کرے تو آپ نے فرمایا اس کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے، جو گستاخ ہے وہ زندہ نہیں رہنا چاہیے، گستاخ ہے وہ زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اچھا انہوں نے کہا اگر وہ زندہ رہا تو آپ نے فرمایا پھر ساری امت کو مر جانا چاہیے، پھر ساری امت ہی مر جائے، کیونکہ وہ زندہ ہے اور اس کی زندگی جو ہے وہ امت کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ موجود ہوگا تو زلزلوں کا خطرہ ہوگا، وہ موجود ہوگا تو بارش نہیں آئے گی، وہ موجود ہوگا تو قحط سالی ہوگی، یہ نحوست ہے گستاخ رسول کی، اور میں اس کو حیات نہیں رہنا چاہیے۔ آئیں گرامی قدر احباب، اس صدی کا 14ویں صدی کا عاشق رسول، بات ختم ہو گئی۔ حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ میانی صاحب میں چلے جائیں، کئی سال گزر گئے، آپ کو لوگ بھولے نہیں تو یاد رکھیں وہ ظالم بلائے جاتے ہیں، عاشق کبھی نہیں بلائے جاتے، ظلم کرنے والے ہمیشہ بلائے جاتے ہیں، ہمیشہ عاشق یاد رکھے جاتے ہیں، ہمیشہ محبت والے یاد رکھے جاتے ہیں۔ گرامی قدر احباب، غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ کی بھی شادی کے دن پڑے ہوئے تھے، نوجوان تھے، جناب علی 21 سال عمر ہے، اور گرامی قدر احباب ان کی بھی والدہ تھی، وہ بھی دیکھنا چاہتی تھی میں اپنے پتر دے چانی ویکھے، لیکن گرامی قدر احباب بندہ جب عاشق رسول بن جائے تو اس عاشق کو حضرت جناب علی سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں عاشق میں عشق کما میں
دل رکھی وانگ پہاڑا ہو سو سو مینے ہزار علامے کر جائیں باغ بہارا ہو منصور جے چک سولی چاڑے تے جو واقف کل اسرارا ہو سر سجدیوں اے نہ چکیے میرا کامل باغو پاویں کافر کین ہزارہ ہو اللہ یا رسول اللہ زندہ پتہ ہے حضور کی محبت اور حضور کے عشق میں سب سے پہلے توجہ سب سے پہلے کس نے مار کھائی اس کا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے جب حضور دار ارقم میں تھے اور سب سے پہلے خطبہ یہ اسلام کا جتنے بھی خطیب الاسلام آئیں گے قیامت تک سب سے پہلے مکے میں حتیم کعبہ میں خطبہ پڑھنے والی ذات حضرت ابو بکر صدیق کی تھی سب سے پہلے خطیب الاسلام وہ تھے اور سب سے پہلے حضور کی خاطر ناموس رسالت کی خاطر جس نے مار کھائی مکے کھائے بے ہوش ہو گئے قریب المرگ ہو گئے اتنا خیال نہیں تھا کہ آپ کو سانس آئے گی کہ اتنا مارا کافروں نے اتنا مارا کہ وہ مردہ حالت سمجھ کے چھوڑ کے چلے گئے لیکن قبیلے والے تو قبیلے والے ہوتے ہیں وہ دشمنیاں تھیں عرب میں انہوں نے کہا ہمارے بندے کو کچھ ہو گیا تو ان کی نسلیں ختم کر دیں گے لیکن حالت دیکھیں سارے طرفداری میں کافر کھڑے ہوئے ہیں آپ کے رشتہ دار کھڑے ہوئے ہیں لیکن ایمان دیکھیں محبت رسول دیکھیں جیسے ہی ہوش آیا تو سب سے پہلے جو جملہ تھا وہ یہ تھا میرے حضور محفوظ ہیں میرے محبوب کا کیا حال ہے آقا علیہ السلام اپنی جان کی فکر نہیں آؤ میرے مسلمان بھائیوں دوستوں نوجوانوں بزرگوں آج ہمیں اپنی فکر ہے لیکن سچا عاشق وہ ہوتا ہے جسے اپنے محبوب کی فکر ہوتی ہے اپنے محبوب کا خیال کرتا ہے آؤ گرامی قدر احباب بات ختم ہو گئی حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہیں ہمیں اعزاز حاصل ہے پاکستانی ہونے کا اور پھر بانی پاکستان وہ جنابی علی ہستی ہے جس نے غازی کا مقدمہ لڑا ہے دسو نا آج تک کسی نے دسیا ہے آج تک کسی نے بتایا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے غازی علم الدین شہید کا مقدمہ لڑا ہے اور ایسے وکیل ہیں کہ آپ چونکہ ملزم سے ملاقات بھی وکلا کرتے ہیں اور انہوں نے کہا غازی ایک واری کہہ دے میں نہیں کیتا ایک واری کہہ دے میں نے نہیں کیا تو حضرت قائد اعظم نے کہا وکیل ہونے کے ناطے مقدمہ جو لڑنا تھا ہم تجھے بچا لیں گے انہوں نے کہا محمد علی جناح تیری مہربانی کو تے کم ہویا ہی چاجدہ تو اس سے بھی مجھے کہہ رہے کو یہ ایک مرتبہ کہہ دو میں نے نہیں کیا انہوں نے کہا میں نے کیسے کہوں آمنہ کا لال خود آتا ہے حضور زیارت کرواتے ہیں مجھے تو یہاں کمال حاصل ہو گیا اور مجھے تو یہاں شرف یہاں تک حاصل ہوا حضرت خواجہ قمر اسلام حضرت پیر سیال لاجپال رحمت اللہ علیہ ان کے والد گرامی ملنے کے لیے جیل میں آئے وہ حافظ قرآن تھے انہوں نے کہا یار غازی قیدی ہیں تو میں تینوں سورت یوسف ہی نہ سناواں یوسف علیہ السلام بھی قید میں تھے تو بھی قید میں سورت یوسف نہ سناؤں انہوں نے کہا جی سناؤ جی اور جیسے ہی حافظ صاحب پیر صاحب سورت یوسف پڑھتے ہیں درمیان میں کوئی غلطیاں آتی ہیں تو غازی صاحب کہتے ہیں پیر جی اینج نہیں اینج پڑھو پیر جی ایسے نہیں ایسے پڑھو انہوں نے کہا وہ غازی علم الدین نہ تو حافظ نہ تو قاری نہ تو مولوی مجھے تو غلطیاں بتا رہا ہے انہوں نے کہا حضرت جی آپ نے پھٹی پہ بیٹھ پہ پڑھا ہے ہم نے یار کی نگاہوں سے پڑھ لیا ہے تو سا پھٹی دے پڑھیا سا یار دیاں نگاہوں جو پڑھ لیا ہے جی تو گرامی قدر احباب یہ تھے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کہ یہ درس ہیں ہمارے لیے نوجوان نسل کے لیے
پھٹوں پہ بیٹھ کے نعرے مارنے اور باتیں کرنی اور ہوتی ہیں، حضور کے لیے جان قربان کرنا اور ہوتا ہے جی، حضور کے لیے اپنی جان قربان کرنا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ وہی ہستی ہیں جن کے بارے میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ فرمایا تھا، اور فرمایا تھا ترخانہ دا منڈا نمبر لے گیا، سیدھے شعر ہی پڑھتے رہ گئے۔ یہ ترخانوں کا منڈا کیسے نمبر لے گیا؟ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کی شہادت ہوئی تھی تو آپ ضعیف العمر تھے، بوڑھے تھے، لوگ آپ کو پکڑ کے لے کے آئے، چلیں جی غازی صاحب کی زیارت کریں، تو جب چہرے کی طرف سے اٹھانے لگے کپڑا تو آپ نے فرمایا نہیں، قدموں کی طرف سے اٹھاؤ، قدموں کی طرف سے اٹھاؤ، میں اس کے قدم چوموں گا، سید زادہ آل رسول ہو کے قدم چوموں گا، اور قدم چوم کے قیامت تک کے لوگوں کو بتاؤں گا جو میرے نانے کی عزت کا تحفظ کرے سید بھی اس کے قدم چومتا ہے۔ یہ ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق۔ آج ضرورت ہے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی محبت کریں جس محبت کا ہمیں درس دے گئے ہیں ایک درویش مرد قلندر بابا جی امیر المجاہدین خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے فرمایا حضور سے محبت پوچھ پوچھ کے نہیں کرنی، انِ واہ کرنی ہے جی، انِ واہ کرنی ہے محبت۔ حضور سے محبت یہ چونو چنا، یہ اینو آں، ایسے ہے تو ایسے، ایسے تو ایسے، فرمایا پھر نہیں محبت ہوگی، پھر انِ واہ محبت ہوگی تو پھر اللہ غازی علم الدین شہید بھی بنا دے گا، پھر غازی ممتاز حسین قادری بھی بنا دے گا، پھر عامر چیمہ بھی بنا دے گا۔ گرامی قدر اباب دنیا کے سنجاب و سبور کے بستروں میں آرام کرنے والے، کائنات کے شہنشاہ بادشاہ سارے کے سارے بالکل ختم ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم جنہوں نے اللہ رسول کے نام کو بلند کیا اللہ ان کی شان بلند فرماتا ہے۔ تو آئیں ضرورت ہے ہمیں آنے والی نسلوں کو بتائیں، نوجوانوں کو بتائیں کہ غازی علم الدین کیا تھا۔ صرف اس کے مزار پہ جانا کافی نہیں ہے، اس کے افکار کو بھی دیکھنا پڑے گا، اس کے طرز عمل کو بھی دیکھنا پڑے گا، اس کی محبت رسول کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ تو آئیں، غازی صاحب نے ایک ہی پیغام دے دیا علامہ اقبال کی زبان میں، کی محمد سے وفا تو نے، بولو جی کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔